یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی کارٹل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پر برگر بیچیں گی۔ یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہے قیمت اکٹھی بڑھا دیں۔ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا، اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں، وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے ابرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو UPS پہ چل رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ آئل کمپنیز ہیں۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکٹو کی جنگ نہیں ہے پھپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کانچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں۔ سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل، وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں۔ اس نے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کارڈ کو چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ سعدی چپ ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کی صاف گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گے۔ سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئیں اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی۔ وہ بڑبڑائی، ایسے نہیں سوچتے حنین، وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں، مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے، مگر پھپھو نے ان کو گناہ گار مانا اور اس لیے آپ بھی زیر عتاب آئے۔ مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب میں، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا ہے بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے دن ایسے آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی، میرا دل چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر اب وہ ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ یو نو وٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہیں تو واپس آئیں۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ، جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سنہرے اور سیاہ کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کاردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز ٹی شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سعدی چلتا ہوا آیا۔ اس کا سر جھکا تھا، وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہیں متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائیڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پر جا بیٹھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائیڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پر جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پہ مختلف جگہ انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغامات آ رہے تھے۔ آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہے تھے۔ پاسورڈ داخل کریں۔ اوہ نہیں یار، اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا۔ جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے، اسے کیوں خیال نہیں آیا
کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاسورڈ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا۔ وہ خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر سے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئیں؟ فارس کی آواز پہ سادی چونکا۔ اس کے ساتھ فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بڑھایا جیسے پھپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سے دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر سے نارمل روٹین میں آ گئی۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر جھکانے پہ مجبور کیا۔ ابا ویل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی تو جو آپ خود آ گئے، مجھے بلا لیتے۔ رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لے کر آئی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانے کا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی، کھانا میز پر تھا۔ گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجئے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر، شادی کر لو، وہ عارضدہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو اور اب بس کر دو۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 4 سال میں واقعی وہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا۔ اوکے ابا، صاف صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پر رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور گہری سانس لی اور واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کرا دیں، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بددل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کر سکوں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیز سے نہیں نکلی تھی، ابھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا، پھر جلدی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھ جاؤں گی۔ آپ بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ جانتے ہیں جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں۔ اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ بھی کیا یہی ارادہ ہے؟ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ابا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم کوشش تو کرو گی نا اس فیز سے نکلنے کی؟ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں۔ میں بہت ٹراما سے گزری ہوں۔ میرے گردے ضائع ہو گئی، میری شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بیماری کے عالم میں وہ وقت بہت برا تھا ابا۔ میں آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس وقت کو بھلا نہ دوں۔ مجھے کچھ ٹائم دیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ زمرد دکھ سے ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ، سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کاردارز کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپائنی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب سے گزری تو اس کو فلپائنی میری نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ندامت سے سر جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سروسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میری نے سرخ مترمن نگاہوں سے دیکھا۔ یس میم، اور ڈبہ آگے کیا، پھر کھولا۔ جواہرات نے 2 انگلیوں پہ وہ نیکلس اٹھا کر دیکھا۔ ہیروں کا نازک نیکلس ویسا ہی تھا۔ اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس ویسا ہی تھا۔ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ یہی میم کہ اگر میں نیکلس واپس لا دوں تو وہ آپ
میری ایجنسی کو میرے بارے میں نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر خوش ہو جا، کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کل تمہیں یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور پھر تم دوبارہ زندگی بھر یہاں نوکری نہیں کر سکو گی، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ تھی۔ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا۔ کہنے لگی کہ میرے نزدیک اسی کی اہمیت تھی۔ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا۔ وہ اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے گملے میں جا گرا۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے تمکینت سے فیونا کو اشارہ کیا، جو شاکڈ اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی۔ کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی کہ گملے میں گرے نیکلس کو دیکھ بھی لیتا۔ جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لاؤنج میں آئی اور چہرے پہ معصوم معذرت خانہ مسکراہٹ سے جائے فارس کو مخاطب کیا، جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی آیا تھا، تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارس، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھے کو تھام کر کسی بچے کی طرح اسے اپنے سامنے کیا۔ اور تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی رنگت تو دیکھو۔ وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا، ذرا سا سر جھٹکا۔ ٹھیک ہوں، میرے پورشن کی چابی آف کورس میرے پاس ہے، میں اس کی صفائی کرواتی رہی ہوں، مگر تم دیکھ رہے ہو نا پارٹی قریب ہے اور سارا سٹاف مصروف ہے۔ مجھے جیسے ہی تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا۔ آنٹی میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا۔ جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتا آیا۔ کیا تم مجھے صرف ایک ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی، مگر میری جان ہم کیا کرتے، یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے۔ آئی ہوپ تم ہم سے خفا نہیں ہوگے۔ نہیں ایسی بات نہیں، وہ راہداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے فیونا کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کروا دوں گی، اب تم آرام تو کرو، مسکرا کر کہتی وہ وہیں کھڑی ہو گئیں۔ فارس خاموشی سے اندر چلا گیا، وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا۔ پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرا کر تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا، تبھی تاثرات بھرم ہوئے۔ ماں کے قریب آ کر دبی دبی سی آواز میں گھرایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اس پارٹی میں اسے نہیں دیکھنا، اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے، اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکایا، اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ بابا، سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراک میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آئی۔ کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا، آنکھوں میں بے پناہ پیار امڈ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ اب فقط چند بتیاں روشن تھیں۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈیش بورڈ پہ خاکی پھولا ہوا لفافہ رکھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے سعدی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا، ارد گرد کوئی